الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ عزیز سامعین گرامی، پچھلے جو لیکچرز ہوئے ہیں ان میں کچھ ایسی عبادات اور ایسے اعمال کا تذکرہ ہوا تھا جو ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں کرنے چاہیے، اور وہ عبادات، وہ اعمال جو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر کے ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور پھر کل کے لیکچر میں ایک خاص بات ان اعمال کے حوالے سے یہ ذکر ہوئی کہ عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا درست ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر نیت درست نہ ہو، ثواب کی نیت نہ ہو، یا عمل نیت کے اندر، سوچ اور فکر کے اندر ریاکاری آ جائے تو بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتا، بلکہ الٹا عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں اس حوالے سے ایک اور بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ نیت کی درستگی کے ساتھ ساتھ اس عمل کو سر انجام دیتے وقت جو ہماری کوشش، کاوش اور خلوص ہوتا ہے، اس کام کو جو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی درست ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو عبادات ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ، جو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرتے ہیں۔ ہر بندہ کوشش کرتا ہے اذکار کرنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، نوافل کی ادائیگی کی کوشش کی جاتی ہے۔ رمضان کے روزوں کی توفیق اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، یہ اس کی ایک نعمت اور اس کا ایک فضل ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے وہ عبادات ہماری زندگی سے غائب ہو جاتی ہیں، نکل جاتی ہیں۔ اس کا ایک بڑا سبب اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں ان عبادات کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دیا ہوتا۔ ہماری پوری کی پوری توجہ جو ہے وہ مقدار پہ ہوتی ہے، معیار پہ نہیں ہوتی۔ عمل کی جو کوانٹٹی ہے اس کو ہم گنتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی کوالٹی کیا ہے، وہ کس انداز میں ہم سر انجام دے رہے ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں ان کو کتنا پورا کر رہے ہیں، اس کی جو شروط ہیں، اس کے جو آداب ہیں ان کا کتنا خیال کیا جا رہا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عمل ہماری زندگی کا مستقل حصہ نہیں بنتا۔ ہم روزے کو لے لیں، رمضان کے مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں تو گنتے رہتے ہیں، جی 10 ہو گئے، 12 ہو گئے، 14 ہو گئے، 20 ہو گئے، 25 ہو گئے، 30 ہو گئے، جی الحمدللہ رمضان کے روزے رکھ لیے۔ پھر روزے کے دوران بھی جی اب آدھا گزر گیا ہے، اب اتنے گھنٹے رہ گئے ہیں، اب اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں۔ یعنی ہم صرف اس کی جو تعداد ہے، اس کی جو گنتی ہے، اسی پہ فوکس ہے، لیکن وہ روزہ ہم رکھ کیسا رہے ہیں، وہ روزہ ہمارے اندر تبدیلی کیا پیدا کر رہا ہے، وہ روزہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ یا جو اس کے تقاضے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جیسے میں نے عرض بھی کیا تھا ابتدا کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی وہ روزہ صحیح رکھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، غلط کام نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ روزے ہم نے کتنے رکھ لیے ہیں، گنتی پوری کرتے ہیں، تعداد دیکھتے ہیں، کوانٹٹی دیکھتے ہیں، لیکن اس کی کوالٹی کیا ہے، اس روزے کی، اس کا معیار کیا ہے، اس کو ہم کتنے خلوص کے ساتھ، کتنی محنت کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ اس روزے کو نبھا رہے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اسی طرح نمازیں ادا کرتے ہیں الحمدللہ،
فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں، نمازوں کی سنتیں ادا کی جاتی ہیں، نماز اشراق پڑھی جاتی ہے، قیام اللیل کیا جاتا ہے، تراویح پڑھی جاتی ہیں. یہ ساری عبادات کرتے وقت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پوری توجہ جو ہے، سارے کا سارا زور جو ہے وہ اس کی تعداد پہ ہوتا ہے کہ آج میں نے اتنے نوافل پڑھے ہیں، آج کا میرا ٹارگٹ پورا ہو گیا ہے، آج میں نے اتنی تراویح پڑھ لی ہیں، آج میں نے اتنی نمازیں ادا کی ہیں. تو اس کا معیار کیسا ہے؟ کیونکہ نماز جو ہے اس کو بھی تو معیار کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے نا. جو اطمینان ہے نماز کے اندر، سکون کے ساتھ اس کی ادائیگی جو ہے، یہ باقاعدہ نماز کا ایک رکن ہے. اور جلدی جلدی نماز پڑھنے والے کے بارے میں تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم دوبارہ نماز پڑھو فإنک لم تصلی، تم نے نماز ہی نہیں پڑھی. ایک آدمی آیا، آ کے جلدی جلدی نماز پڑھ کے آ گیا پیغمبر علیہ السلام کے پاس، آ کے سلام کہا. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھ کے آؤ، تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی. وہ صحابی دوبارہ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر یہی واقعہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف مقدار کو نہیں پورا کرنا، صرف تعداد کو نہیں دیکھنا، اس کے اندر جو خشوع و خضوع ہے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں نماز میں لطف کتنا آ رہا ہے، اس میں کتنی لذت محسوس ہو رہی ہے، نماز کی ادائیگی کرتے وقت اپنے رب کی طرف توجہ کتنی زیادہ ہے، اور اس کے جو تقاضے ہیں نماز کے، اس کی جو شروط ہے، اس کے جو آداب ہیں، ان کا ہم کتنا خیال کر رہے ہیں. ہم اپنے قیام اللیل کو دیکھ لیں، جسے ہم تراویح کی نماز بھی کہہ دیتے ہیں. رمضان کے اندر ہم رات کے ابتدا کے اندر اس کو پڑھ لیتے ہیں عموماً باجماعت. تو ہمارے اکثر یہ سمجھا جاتا ہے، یا ہمارے عمل سے کم از کم یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تراویح کا مقصد ہوتا ہے قرآن پاک کا پارہ سن لینا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جناب قیام تو لمبا ہوتا ہے، اس میں بھی بعض دفعہ حافظ صاحب جو ہے وہ اتنی تیز تیز قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پارہ پورا ہو جائے. بھئی پارہ پورا کرنا مقصد ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ رمضان کے اندر پورا قرآن پاک ہی ہم نے تراویح میں پڑھنا. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کو پڑھیں بھی تو پیار کے ساتھ نا، اس کے جو تلاوت کے آداب ہیں اس کا بھی تو خیال رکھیں نا. یہ تو نہیں یعلمون تعلمون پڑھی جا رہے ہیں کہ جس پارہ پورا کرنا ہے ہم نے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قیام تو لمبا ہو جاتا ہے، رکوع و سجود بس جلدی جلدی میں، کیونکہ مقصد صرف قیام ہوتا ہے، مقصد صرف پارہ سننا ہم نے سمجھ لیا قیام اللیل کا. جبکہ قیام اللیل تو اس میں تو رکوع و سجود بھی پیار محبت کے ساتھ ہونے چاہیے نا. اللہ کے ساتھ ایک عاجزی، اللہ کے سامنے انکساری کا اظہار ہونا چاہیے. سجدے کے اندر انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے مانگے کچھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے وہ اقرب الی اللہ، وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. وہ ساجد، جب وہ سجدے میں ہوتا ہے تو تم اللہ سے مانگا کرو. تو سجدے میں انسان دعا کرے، رکوع کے اندر عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے. تو نماز اور نوافل جو ہم ادا کرتے ہیں رمضان کے اندر، اس میں صرف تعداد کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس میں صرف کوانٹٹی نہیں مد نظر رکھنی چاہیے، مقدار پوری کر لی جائے بس، بلکہ اس کے معیار کو، اس کی جو حسن ہے اس کا نماز کا، اس کو مد نظر رکھا جائے. اس کے اندر خشوع و خضوع کتنا ہے، نماز ہمیں کتنا لطف دے رہی ہے، نماز ہمارے اندر کیا تبدیلی پیدا کر رہی ہے. ان ساری چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو پھر یہ نمازیں، پھر یہ نوافل، ان کی محبت دل میں پیدا ہوگی. پھر اس بات کا امکان ہوگا انشاءاللہ کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی دل تڑپے گا کہ نماز ادا کی جائے. دل کو نماز کے بغیر سکون میسر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو سکون والی، محبت والی، عجز و انکسار والی، خشوع و خضوع والی نماز کی عادت پڑ چکی ہوگی، وہ اس کا عادی بن چکا ہوگا. لیکن اگر ہم نے اس کو عادی بنایا ہی نہ، رمضان میں تعداد پوری کر لی، تو رمضان گزرے گا تو پھر ساتھ وہ بھی چلی جائے گی عبادت بھی. تو اسی طرح ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. میں نے اتنے سپارے پڑھ لیے، آج میں نے اتنے قرآن ختم کر لیے، میں نے 2 کر لیے، میں نے 4 کر لیے، میرا اتنا ٹارگٹ رہ گیا، اتنا پورا کر لیا. اچھی بات ہے، انسان کو سوچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے. لیکن اس کی تلاوت جو ہے وہ بھی تو پیار اور محبت کے ساتھ ہو نا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے زین القرآن باصواتکم، قرآن کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھا کرو. انسان ترنم کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرے، اس کا ساتھ ترجمہ پڑھنے کی کوشش کرے. اور یعنی جب انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کے دل میں ایک احساس ہو کہ میں اپنے رب کا کلام پڑھ رہا ہوں. پیار اور محبت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی جائے. یہ نہیں کہ صرف سپاروں کی تعداد ہی گنتا رہے کہ میں نے اتنے پڑھ لیے، میں نے اتنے پڑھ لیے. اس کی تجوید کا خیال کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا،
اس کے حروف کو کس طرح ادا کر رہا ہے اس کا کوئی خیال ہی نہ کرے انسان. اسی طرح اذکار کرتے ہیں تو تسبیح پوری کر لی، جی میں نے اتنی دفعہ یہ کر لی، اتنی تسبیحیں کر لی ہیں، میں نے 100 دفعہ پڑھ لیا، 200 دفعہ پڑھ لیا، لیکن ان اذکار کو زبان سے بولتے وقت ہمارا دل بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. کیونکہ ذکر کہتے ہیں یاد کو، زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہے، دل میں اللہ کا ذکر ہی نہ، اللہ کی یاد ہی نہ ہو. سبحان اللہ جب کہیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اس کی عظمتوں کا احساس دل کے اندر پیدا ہو. اللہ اکبر کہیں، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو اس بات کا احساس پیدا ہو کہ میرے رب کتنی قدرتوں والا ہے، کتنی عظمتوں والا ہے، اس نے کتنی بڑی کائنات بنا دی ہے. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، تو اس کی جو نعمتیں ہیں، دی ہوئی نعمتیں، اس نے صحت اور سلامتی عطا کی ہے، اس نے گھر عطا کیا ہے، اس نے روزگار عطا کیا ہے، اس نے بیوی بچے عطا کیے ہیں، اس نے خاندان عطا کیا ہے، کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں ہمیں. زبان، آنکھیں، کان، پہننے کے لیے کپڑے. تو الحمدللہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ایک فہرست ہماری نظر سے گزر جائے، دل و دماغ سے گزر جائے. جب استغفر اللہ کہہ رہے ہوں تو اپنے گناہوں کی یاد ہو، اپنے گناہ یاد آئیں کہ میں نے یہ بھی گناہ کیا ہے، اس کی میں اپنے رب سے معافی مانگ رہا ہوں. تو اذکار جو ہیں وہ کرتے وقت بھی صرف ہم نے اس کی تعداد کو نہیں دیکھنا کہ میں نے اتنی دفعہ پڑھ لیا ہے، اتنی تسبیحیں پڑھ لی ہیں، اتنی تسبیحیں مکمل کر لی ہیں، بلکہ اس کا جو معیار ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کتنی توجہ اور محبت کے ساتھ اور کتنا کو یہ عبادات ہماری زندگی کا حصہ بن رہی ہیں. اسی طرح صدقہ و خیرات ہے، اس کو کرتے وقت غریبوں کا احساس دل کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور اس بات کا احساس کہ یہ جو میں دے رہا ہوں یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے. ایک شکر کے جذبات کہ میرا رب تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس نے توفیق دی ہے کہ میں نیکی کے کاموں میں اللہ کے راستے میں خرچ کر سکوں. تو اگر یہ احساسات پیدا نہیں ہوتے تو صرف اور صرف جو ہے وہ عمل کی مقدار وہ انسان کو اتنا فائدہ نہیں دیتی جب تک اس کے معیار کو نہ دیکھا جائے. بعض دفعہ عمل تھوڑا ہوتا ہے لیکن اس میں اخلاص اتنا زیادہ ہوتا ہے، وہ اتنی محبت اور محنت کے ساتھ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ درجات کا باعث بن جاتی ہے وہ چیز. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ جو ہے وہ ایک کام کے لیے صدقہ و خیرات لے کے آئیں. صحابہ لے کے آتے ہیں اپنا مال اور وہ ایک ڈھیر لگ گیا. ایک صحابی تھوڑے سے جو لے کے آگے پیغمبر علیہ السلام کے پاس، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ساری رات ایک باغ کے اندر، یہودی کے باغ کے اندر مزدوری کی ہے اور اس کے درختوں کو پانی لگایا ہے. پانی لگا کے اس مزدوری کے عوض مجھے یہ چند تھوڑے سے جو ملے ہیں میں لے کے آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جذبہ اتنا پسند آیا، آپ نے خوشی کے ساتھ وہ پکڑے اور سارے اس ڈھیر کے اوپر بکھیر دیے. یعنی وہ اس پہ بھاری ہو گیا وہ عمل، یعنی عمل تھوڑا ہے. جیسے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمر، تم آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، یعنی پوری کھجور بھی نہیں، آدھی کھجور بھی صدقہ دے سکتے ہو، دے کے آگ سے بچ جاؤ. یعنی اگر انسان خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اتنا سا صدقہ بھی کر دے تو وہ بھی اس کے جہنم سے آزادی کا باعث بن سکتا ہے. تو بعض دفعہ یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ عمل زیادہ ہو، عمل اچھا ہونا چاہیے. قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں نا تو قرآن بار بار کہتا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے، یہ چیزیں اس لیے فرض کی ہیں تاکہ ہم دیکھیں کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، ہاں زیادہ بھی اچھا ہے، اگر اس میں بھی اچھائی کو اور اس کے معیار کو مد نظر رکھا جائے تو پھر زیادہ کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر عمل کی جو کثرت ہے وہ اس کی کوالٹی کو لو کرنے کی بنیاد پہ ہو اور اس کی تعداد جو ہے وہ اس کی جو معیار ہے اس کو گرانے کے ذریعے ہم اس کو بڑھائیں تو پھر اس تعداد کے بڑھانے کا فائدہ نہیں ہوگا. پھر ہمیں تھوڑا کر لینا چاہیے لیکن اچھا عمل کرنا چاہیے، ایسا عمل جو زندگی کا حصہ بن جائے، جو دل و دماغ کے اندر اس کی محبت بیٹھ جائے، جو رمضان ختم ہونے کے بعد بھی ہم اس کو لے کے چل سکیں اور ہمیں اس کی عادت بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.